حضرات، آج صبح رؤوف الدین حسین صاحب کا ٹیلی فون آیا مجھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ آج مخرر صاحب اور عنوان کے تعارف کے لیے نہیں شرکت کر سکتے، اور مجھ سے انہوں نے خواہش کی کہ میں خود یہ کام انجام دوں۔ آپ جیسے کہ واقف ہیں، ڈاکٹر یوسف اعظمی ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور اقبالیات پہ ان کا بہت کام ہے۔ ان کو اس کا تجربہ ہوا ہے کہ وہ کئی ممالک میں محافل اقبال شناسی کو یا اقبالیات کو مخاطب کر چکے ہیں۔ آج کا عنوان بھی انہوں نے کچھ اتنا ہی اہم عنوان دیا ہے کہ اقبال اور ان کے معاصرین مشرق اور مغرب میں۔ معاصرین کے معنی شاید سمجھنے میں لوگ یہ کریں ہم اثر، تو انگلش میں ان کو کنٹمپریریز کہا جاتا ہے۔ تو معاصرین ہم اثر لوگ اس زمانے کے جو تھے، اقبال کو تو بہت لوگ جانتے ہیں لیکن ان کے معاصرین سے بہت کم واقف ہیں، سوائے اس کے کہ وہ شاید تاریخ اسلام کے یا کوئی اور تاریخ کے پڑھے ہوئے ہوں، ورنہ جب ہم تفصیلات میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اقبال کے ہم اثر کیسے بڑے بڑے لوگ تھے۔ میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں، البتہ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اعلامیہ جو ہے ہمیشہ چہارشنبے کے دن ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیا اعلامیہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ نیا اعلامیہ ہے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی بہت ہی اہم عنوانات ہیں، خصوصاً ڈاکٹر سید شاہد علی عباسی صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہمیں تاریخ اسلام کے 604ویں لیکچر کو خطاب کریں گے۔ وہ ہے ہفتہ بعد نماز عصر، یعنی 2 دن کے بعد، اور اس کے بعد پھر ایک اعلان آپ کے لیے استفادے کا باعث ہوگا کہ پیر کے دن مسجد حاضہ میں بضمن شب برات نماز عشاء ٹھیک 9 بجے ہوگی، اور بعد نماز ڈاکٹر سید شاہد علی عباسی فضائل شب برات بیان فرمائیں گے۔ اور 26 جون کو چہارشنبہ ہے، یعنی اگلا چہارشنبہ، اور اس دن بھی آپ کے جانے پہچانے اسکالر اقبالیات جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اور بڑے ہی اہم عنوان سے ماہ رمضان ہے، اور بہت سارے حضرات جن کو عام طور پر قرآن کے مطالعے کا شاید کم موقع ہوتا ہے، رمضان کی قربت کی وجہ سے، اور رمضان میں مائل ہوتے ہیں قرآن کے مطالعے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ تو قرآن اور اقبال کے عنوان سے جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب محفل اقبال شناسی کی 720ویں نشست کو اگلے چہارشنبہ اسی مقام پر اسی وقت مخاطب کریں گے بعد نماز عصر، اس سے بھی آپ استفادہ فرمائیں۔ اور پھر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ماہ رمضان 10-11 جولائی سے کچھ شروع ہے، تو اس مہینے میں ہمارے خطابات یا لیکچرز نہیں ہوتے، 1 مہینے کے لیے بند رہتے ہیں، لہٰذا اب جو چند ہفتے رہ گئے ہیں، چند لیکچرز رہ گئے ہیں، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لیتے آئیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے یہ نہیں ہے شاید، ہاں امتیاز صاحب بھی ہیں، ہمارے معین الدین سعید صاحب کو سنائیں گے اقبال کا نام۔ ہاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے
دامے درہمیں سخنے ہر چیز سے لا کر جو ہے وہ کر دیا. ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے، ارشاد سن کے فرط طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. ایثار کی ہے دشت نگر ابتدائے کار. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار. رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہیں اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. مل کے یمی و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپ خمر سمو شتر و خاطر و حمار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر. اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمت. حضرات، جیسے کہ محترم غلام یزدانی صاحب نے کہا کہ یہ بہت اہم عنوان ہے، لیکن اس عنوان کے ساتھ جو ہے وسعت بھی بہت ہے. اس لیے کہ 20ویں صدی کے تقریباً 4 دہائیاں کی جو زندگی کا ہے، وہ ایک سے ایک عظیم لوگ پیدا ہوئے اس دور میں. جہد آزادی میں سیاسی شعراء میں بھی غیر معمولی اہم لوگ، نہ صرف مشرق اور مغرب. تو میں نے تھوڑا سا عنوان قدرے بدلا ہے، تھوڑا سا اس کو جو ہے اقبال اور ان کے معاصرین شعراء، صرف معاصرین اگر رقدوم ہیں تو کئی اہم سیاسی لیڈروں کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں ایک سے ایک عظیم شخصیت تھی اس دور کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خالص اردو تک محدود نہیں رکھا ہوں. پھر میں نے عالمی تناظر میں اقبال کو دیکھنا چاہا، کیونکہ اقبال از اے گریٹ ورلڈ پوئٹ. اس لیے بعض چیزیں وسعت بھی ہیں، اور وقت کی بہرحال جو بھی ہدایت ہے اس کے لحاظ سے میں اس میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اقبال، آپ 20ویں صدی کی جو ہے دہائی کو دیکھیے، غیر معمولی اہم دہائی رہی. دانشورانہ زندگی میں
21ویں صدی میں تو سائنس اور کمپیوٹر، سیل، ٹی وی اور بہت سی چیزیں، میڈیا نے اپنی جو ہے جگمگاہٹ سے آپ کو جو ہے مسحور کیا ہے، لیکن جو انٹلیکچول ڈائمینشنز تھے 20ویں صدی کے غیر معمولی اہم تھے۔ 20ویں صدی عبارت رہی ہے آزادی سے۔ افریقہ اور ایشیا کے بے شمار لوگ استعماریت کے چنگل میں تھے اور نکلنے کی تگ و دو کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ نکل بھی گئے۔ Youth power became an important aspect in the 20th century. عام آدمی کی اہمیت بھی ایک بڑی، یہ اور بات ہے کہ عام آدمی کو آج بھی کچلا جا رہا ہے اور کچلنے کے انداز بدل گئے ہیں سلطانی جمہور کے، لیکن اس وقت جبکہ شاہوں کا کہا ہوا ہر لفظ فرمان ہوتا تھا اور شاہوں کے حرم میں 500 خواتین کی جو ہے سجاوٹ ہوتی تھی، اور ان کو کس نے دی اجازت، کہاں سے ملی، میں اس پر تو نہیں جاؤں گا اس وقت۔ اور جبر بھی ایسی ہے۔ بیدر کے ایک بادشاہ کا جبر کے، ہم جب بیدر گئے تھے بتاتا تھا کہ جو ہے ہر لڑکی جو شادی کے بعد فوری اس کے محل سے گزرے۔ خیر میں اس پہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن 20ویں صدی میں بہت سی آزادی کی تحریکیں اٹھی، انسان کو، عام آدمی کو اہمیت ملی۔ 1917 کے انقلاب نے مزدوروں کو بھی اہمیت دی اور بتایا کہ سرمایہ بھی کیپٹل نہیں، محنت بھی کیپٹل ہے، آنسو خون پسینہ بھی سرمایہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دو، خل العفو کے ذریعے بتایا گیا، زکوٰۃ کی تقسیم کے بتایا گیا، بہت سی چیزیں۔ تو 20ویں صدی، اور اس میں غیر معمولی شخصیتیں ابھری مشرق اور مغرب سے۔ آج تو قائدین تیسرے درجے کے نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی 15-20 درجے سے بڑھ کے، کوئی ہے ہی نہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ سیاسی زندگی میں انٹلیکچول پاورٹی بھی ہے، دانشوری کی جو رواج، اور حیدرآباد میں دیکھیں کیسی شخصیتیں، ہمارے محترم یزدانی صاحب جو 84 سال کمپلیٹ کے ہو چکے ہیں، وہ جو جانتے ہیں کہ ایک سے ایک بڑی آج بتائیے کہاں ہے، صحرا ہے۔ تو 20ویں صدی ایک غیر معمولی اہم تھی۔ اقبال اسی صدی کے پس منظر میں دیکھے جائیں گے، ان کے ہم عصروں میں ایک سے بڑھ کر ایک رہا ہے، اور یہاں سے اقبالیات پر بہت بڑا کام ہوا ہے، بلکہ نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ محترم بہادر یار جنگ اپنے بیگم منزل میں جلسے منعقد کر دیتے، ایک سے ایک عظیم شخصیت وہاں جمع ہوتی تھی، ڈاکٹر یوسف حسین خان، ڈاکٹر رضی الدین صدیقی اور بے شمار لوگ۔ اقبال کے درس اقبال کی اولیت یہیں سے ہے۔ پہلا یوم اقبال یہاں منایا گیا، اور بغیر اجازت صحیح اقبال کا کلام یہاں سے ہی چھاپا گیا، اور اقبال یہاں آنا چاہتے تھے، بہرحال بعض وجوہات اور بعض سیاسی آویزش کی وجہ سے نہ آ سکے، کچھ ان کا بھی بہرحال کشمکش بھی تھی، آنا یا نہیں آنا۔ یہاں ایک اور شخصیت تھی جو در شہوار کے سیکرٹری تھے، عزیز احمد، اے جینیس مین، بلکہ مفخم جا مکرم جا کو باہر بھیجا گیا انہی کے ایما پر تعلیم کے لیے، بہت، اور انگریزی کے یہاں پروفیسر تھے، غیر معمولی کام کیا انہوں نے، ڈانٹے کا ترجمہ کیا، اس میں بہت ادب میں کام کیا، ناول ایک سے ایک لکھے، اور آخر میں وہ کینیڈا میں جا کے اسلامیات اور اس پہ کیا، سسلی کے اسلامی حکومت پہ انہوں نے کام کیا، ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں اسلامی کلچر پہ کام کیا انہوں نے غیر معمولی، ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور بہت سی اور باتیں بھی جو ہے یہاں ہیں۔
عزیز احمد کی ایک اہم کتاب ہے، جیسے ڈاکٹر یوسف حسین خان کی ہے، یا انگریزی میں واحد کی کتابیں جو حیدرآبادی سے نکلی کتابیں ہیں، اقبال نئی تشکیل. اس میں انہوں نے اپنا ایک خاص انداز کا پرسپیکٹیو پیش کیا اقبال کو. اقبال کے ساتھ شاہین اور اقبال فیسزم تھے، اس کی تردید کی کہ اقبال کے ہاں لالا بھی ایک اہم ہے. لیکن ایک اہم بات جو انہوں نے کی کہ اقبال کا مطالعہ صرف اقبال کا مطالعہ نہیں رہتا. اقبال کے مطالعے کا مطلب اقبال کے اطراف کا بھی مطالعہ ہوتا ہے. مطلب ان کے معاصرین کا مطالعہ، ان لوگوں کا مطالعہ جس سے اقبال متاثر ہوئے ہیں، وہ ادبی سرچشموں کا مطالعہ، فکری سرچشموں کا مطالعہ. اور ہرمن ہیس جو نوبل لاریٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اقبال کے ہاں 3 اقلیم ہیں، ایک ہندوستانی، دوسرے اسلامی اور مغربی. ان کی جو ہے پوری نگارشات کا بھی مطالعہ، اور 1-2 صدی کا نہیں، صدیوں پہ پھیلے ہوئے مطالعہ ہے. اسی لیے ترکی کے شکیب ارسلان نے، دانشور نے کہا اقبال 1-2 دن کی بات نہیں، ہماری 7 صدیوں کا ادھر ہے، ایسنس ہے. اس لیے عزیز احمد نے کہا اقبال کا مطالعہ صرف اقبال کا مطالعہ. تو آج اقبال کے اور ان کے معاصرین شعراء کا جو مشرق اور مغرب کا جو ذکر ہے، اس میں مجھے ادھر توجہ ہوئی، ارے اقبال کے. اور ظاہر ہے کہ اقبال کو پڑھتے وقت ان لوگوں کا مطالعہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے، حوالے، حواشی، تمام سی چیزیں. تو یہ چیزیں ان کے ہاں جو ہے ہمیں عزیز احمد نے بتائی. معاصرین کے جائزے کی ضرورت اس طرح سے ہوئی. پاکستان سے 2 کتابیں چھپی. اقبال معاصرین کی نظر میں، وقار عظیم کی کتاب ہے جو 1973 میں چھپی ہے. دوسری کتاب معاصرین اقبال کی نظر میں، ایک دوسرا پہلو ہے، ایک وہ پہلو، ایک دوسرا. یہ 1977 میں چھپی کتاب، اور یہ عبداللہ قریشی ہے. اس میں بہت سی لسٹ، جیسا آپ نے یزدانی صاحب نے فرمایا کہ اقبال کے بے شمار معاصرین جن کو آپ نام بھی پوری زیادہ نہیں جانتے، اس کا بھی ذکر ہے، تحقیقی کام ہے. لیکن 20ویں صدی سے ہٹ کر آج کے دور میں دیکھتے دیکھتے بدل جاتی ہے. اگر کوئی مدرسے کے لوگ جو ہے یہ کہہ کہ ہم جغرافیہ پڑھاتے ہیں، بغداد کے جو ہے ہنسی آئے، وقت اتنا تیزی سے بدلا، ہر چیز بدل گئی ہے. اس وقت تو آپ کے جو ہے امریکہ بھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، پردے میں چھپا ہوا تھا. 21ویں صدی میں ایک کتاب آئی ہے، وہ ہے ڈاکٹر تسکینہ فاضل کی کتاب. یہ اقبال اور ان کے معاصر شعراء اور ادبا کی. یہ کتاب 2003 میں چھپی ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ سے. کشمیر انسٹیٹیوٹ میں بے شمار جو ہے پروجیکٹس کیے گئے، تحقیقی کام ہوا. کشمیر یونیورسٹی کا ایک حصہ ہے. شیخ عبداللہ نے دلچسپی لی اور بہت اہم آدمی کو متعین کیا جس کا نام تھا ڈائریکٹر کی حیثیت سے پہلے آل احمد سرور. غیر معمولی شخصیت تھی. اور 1986 میں ہم نے بہت اہم بین الاقوامی اقبال اکیڈمی کے ذریعے سیمینار کیا تھا، جس میں دنیا کے سے لوگ آئے تھے، دنیا کے مختلف، یورپ میں، افریقہ سے، مصر سے، پاکستان سے. اس میں آل احمد سرور بھی آئے تھے. یہ جو کام ہے اس کا بڑا حصہ آل احمد سرور کے جو ہے نگرانی میں ہوا کشمیر یونیورسٹی میں. وقت بدلتا ہے، وہ خود اب ڈائریکٹر بن گئی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی، پہلی واحد خاتون ڈائریکٹر ڈاکٹر تسکینہ فاضل، جس نے کئی PhD کے مقالے بھی جو ہے کو گائیڈ کیا. تحقیقی کام کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اقبال کتنی عظیم شخصیت ہے کہ تحقیق ہوتی جا رہی ہے، کمی نہیں ہوتی. ایک نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے تو اس شخصیت کی جو جینیس ہے، پرسنالٹی، اس کے جو گوشے ہیں وہ غیر معمولی ہیں. اسی لیے آپ پارلیمنٹ میں دیکھیے BJP بھی جو ہے کہ ارکان بھی جو ہے اقبال کا شعر پڑھتے ہیں. منموہن سنگھ، تارا کیشوری سنہا اور دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے اشعار جو ہے
اردو زبان کا ایک خاص پہلو کیا ہے؟ کانٹیکسچولائزیشن آف پوئٹری. انگریزی میں نہیں ہوتا. آپ حسد آپ شعر بول دیجیے, محبت شعر بول دیجیے. اور پہلے ایران میں بھی ہوتا تھا, اب کم ہو گیا ہے. اجتماعی حافظے میں ہر شعر آپ کو مل جاتا, یوں چٹکیوں پہ, لوگوں کی انگلیوں پہ شعر ہر. تو یہ کانٹیکسچولائزیشن جو ہے ہونے کی وجہ سے آپ اکثر اشعار جو ہے اقبال کے پارلیمنٹ میں گونجتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور کشمیر یونیورسٹی سے حیدرآباد کا بھی رابطہ رہا ہے. یہاں بہت اہم شخصیت تھی پروفیسر وحید الدین, جو ایشیا کے فلسفے کی کانفرنس جنہوں نے صدارت کی تھی. یہاں کے فلسفی کے صدر تھے, لافنگ فلاسفر کہتے تھے ان کو. انہوں نے لیکچرز دیے وہاں پر. عالم خود میری وزٹنگ پروفیسر رہے. پروفیسر سید سراج الدین وزٹنگ پروفیسر رہے, اور وزٹنگ پروفیسر سے آنے کے بعد کہا کہ یوسف تم وہاں جا کے کام کرو, کیونکہ وہ اقبال کی جو ہے شارح, اقبال کے حواشی کا کوئی کام نہیں ہوا, پروجیکٹ تیار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوسرا پاکستان سے چھپ چکا تھا, اس وقت تو میرا جانا ممکن نہیں تھا. بعد میں بھی اصرار رہا, لیکن دیکھیں گے کسی وقت کیوں ہے. طلبہ کا یونیورسٹی مولانا آزاد کے اور حیدرآباد یونیورسٹی کا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ, اور پھر اتفاق سے میں نے جو عنوان دیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے اقبال اور ٹی ایس ایلیٹ پہ کام کیا. ٹی ایس ایلیٹ کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا نقاد مانا جاتا ہے, اور 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر بھی مانا گیا. ٹائم میگزین کے سروے میں, ٹائم میگزین ہمارے ورلڈ کا بہت اہم میگزین ہے. تھوڑا پریجوڈیس ہے, بہت سے لوگ پریجوڈیس رہتے ہیں. جیسے حضرت کاٹجو نے بتایا کہ الیکٹرانک میڈیا ہمارا اتنا پریجوڈیس ہے, اینٹی مسلم ہونے کی گمان ہی نہیں, حقیقت ہے. تو لیکن جو ہے کہ بہرحال جو ہے ٹی ایس ایلیٹ اور میرا جو ہے کمپیریزن, اسی لیے بھی بعض وقت چونکہ ہیومینٹیز سائنس اور انگریزی سے وابستگی کی وجہ سے تھوڑا سا میرا اپنا پرسپیکٹیو تھوڑا سا بدلا ہوا رہتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنے عہد کی بہت سی چیزوں کا جو ہے احاطہ کیا. جیسا عزیز احمد کہ میں نے اقبال نئی تشکیل کی بات آپ کے سامنے کی. اس میں ان کتابوں میں 3 کتابوں کا جو میں نے حوالہ دیا, بے شمار نام ہیں. بعض آپ لوگ نام بھی نہیں سنے ہوں گے, کافی ایسے عبد المجید سالک ہیں, تاجور ہیں, اور ہمارے عبد الماجد دریابادی ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ پیغمبرانہ شان رکھتے ہیں. عبد الماجد دریابادی نے, میری ملاقات ایک دن پوری ساتھ رہی تھی ابوالحسن علی ندوی صاحب کی. انہوں نے کہا کہ قدرت نے ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں دیا. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کے آڈیٹوریم میں ان کو اگر لیکچر دینے کے جب لیے کہا گیا تو انہوں نے اقبال عاشق رسول پہ لیکچر دیا. آپ لوگ تعجب کر رہے ہوں گے میں اقبال پہ کیوں دے رہا ہوں, میں ایک عاشق رسول کی یہاں کا ذکر کر رہا ہوں. کچھ اختلافات بھی رہے ہیں. وہ اختلاف یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں سید سلیمان ندوی کو بھی تھوڑا اختلاف رہا ہے, اور اب محترم ابوالحسن علی ندوی کو بعض چیزیں ایک دوسرے انداز کی ہیں, دوسرے انٹرپریٹیشن کی ہیں. ایسے صوفیہ کے ہاں رہا ہے وہ بہت سی باتیں, لیکن وہ جزوی اختلاف سے کبھی فرق نہیں پڑا. جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اقبال کی غیر معمولی اہم کتاب ہے. ایک سروے کے مطابق اسلامی فکر کی 300 سالہ کتابوں میں چند اہم کتابوں میں ایک شمار کی جاتی ہے, مگر وہ اس کے اندر بہت بڑی, اسی لیے اقبال اس کا ترجمہ بہت دن تک روکتے رہے. بعض ایسی بھی باتیں ہیں. اس کا ترجمہ جو ہے چاہتے تھے ڈاکٹر سید عابد حسین کریں, نہیں کر سکے, کیونکہ میں نے جب ڈاکٹر سید عابد حسین سے بات کی کہ آپ نہرو اور ان کے قریب ہونے کے, کانگریس کے قریب ہونے کی وجہ سے نہیں کیا کہ آپ نے, تو انہوں نے کہا ایسا نہیں, اقبال چاہتے تھے کہ میں وہاں جا کر ٹھہروں, وہ مجھ سے ممکن نہیں ہوا. نذیر نیازی نے کیا, ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور وقت کے ساتھ تبدیلی بھی ہو گئی. فارسی آمیز اردو کو کوئی بھی نہیں سمجھتے, آج تو نئی نسل اردو بھی آہستہ آہستہ سمجھنا بھول رہی ہے. تو بہرحال اس کے اندر بے شمار ہے. اور یہ روڈس لیکچر تیار کیے گئے تھے. 2 لیکچر تو اقبال نے یہاں بھی دیا, جو آج اسمبلی ہے, پہلے ٹاؤن ہال تھا, اور اس کی سطح بہت اونچی ہے.
اس میں بڑے فلسفیانہ سائنس فکر اسلامی فکر عام آدمی کے لیے نہیں ہے. تو جگن ناتھ آزاد کہتے تھے کہ بہت دنوں تک تو وہاں کے کورسز میں بھی پاکستان کو اس کو شامل نہیں کیے تھے. خیر یہ آپ نے کہا تو میں نے اس کی تشریح کی. تو ان کتابوں میں لسان العصر اکبر الہ آبادی کا ذکر ہے. دوسرے اور لوگوں کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ معاصرین شعراء، ورنہ ابوالکلام آزاد ایک بہت گریٹ آئیکن پرسنالٹی تھی. ایسے اور بہت سی شخصیت تھی، دونوں اپنی جگہ الگ الگ تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد اپنی ساری انا کے باوجود پہلے صفحے پہ انہوں نے الہلال کے اقبال کی نظم چھاپی. اس کے بعد اقبال کو احمد شوقی کو جو وہاں پوئٹ لوریٹ کا خطاب ملا عرب دنیا میں، تو وہ چاہتے تھے کہ اقبال کو جو ہے ملک الشعراء قرار دیں. اب ایسے وقت جو ہے وہ عبدالرزاق ملیح آبادی مور لائل دین دا کنگ، وہ صاحب جو آ کے بولے نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ ان کی سیاسی وفاداری یا مسلم لیگ سے وہ اس سے فائدہ پائے. تو انہوں نے آزاد نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ میں ایڈیٹرشپ کا جو کام کر رہا ہوں چھوڑ دوں گا. تو بہرحال اس طرح تو آزاد کے پاس بھی اقبال کا غیر معمولی جو ہے احترام تھا، اور مولانا کا بھی آزاد کے پاس بہت احترام تھا. ایک میٹنگ جہاں تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ابوالکلام آزاد کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی انا اپنی جگہ تھی، ہلکی ہلکی، وہ اپنے اپنے جزیروں میں رہے ہوتے. تو ان کتابوں میں ہمارے ہاں فانی بدایونی آئے تھے، اور پھر تصوف کی اہم شخصیت اصغر گونڈی، جس کے تعلق سے مولانا آزاد نے غیر معمولی جو ہے لکھا، اور ایک اشعار کا انتخاب کیا کہ یہ اشعار دنیا کے ادب میں رکھے جا سکتے ہیں. حفیظ جالندھری جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا، اور اقبال کے پاس تو زانو ادب طے کرتے تھے جا کے. کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جس کو ڈاکٹر تسکینہ فاضل نے اپنی کتاب میں جونیئر معاصرین کا ایک اچھی تخلیقی جو ہے وہ کی، ڈائریکٹر آف اقبال انسٹیٹیوٹ. اب اس میں آپ جوش کو دیکھیے، نون میم راشد وغیرہ بھی. اقبال کے بیسک بنیادی طور پر کنٹمپریری میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، وہ ٹیگور، رابندر ناتھ ٹیگور. مخدوم کا ابتدائی کلام ان کے اثر میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے ٹیگور کے. اور خاص بات یہ ہے کہ ٹیگور کو جو انعام ملا پہلی سفارشی پہ مل گیا. اکثر کبھی لوگوں کو پہلی دفعہ سفارش ہوتی نہیں ملتا، 2 3 4، ان کو پہلی دفعہ ہی ملا. دراصل اس کے پیچھے ٹیگور کے اپنے کلام کے علاوہ W.B. ایٹس بہت بڑے شاعر تھے جنہوں نے گیتانجلی کا دیباچہ لکھا. ایزرا پاؤنڈ تھے جنہوں نے غیر معمولی جو ہے مشرقی ادب کو کا جو ہے تعارف کرایا، چائنیز کے بہت سی چیزوں کا. ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بعد میں پاؤنڈ نے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کی جو اٹھان تھی وہ کم ہو گئی. ریویلیویشن ہوا کہ نہیں، یہ انہوں نے تو اپنے ہی بنگالی زبان کی نظموں کا ترجمہ کیا، انگریزی کے اوریجنل نہیں تھے. خیر وہ مسئلہ الگ ہے. بہرحال 1913 میں رابندر ناتھ ٹیگور کو ملا. رابندر ناتھ ٹیگور نے اقبال کی غیر معمولی ستائش کی انتقال پر کہا کہ بہت عظیم آدمی تھے اور ساری چیزیں. اقبال نے بھی جو ہے رابندر ناتھ ٹیگور کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کتنے عملی آدمی ہیں وہ. ایک ابھی میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا، ایک صاحب جو ہے کسی وزیر خارجہ ایران کو خط لکھے تھے اقبال، اس میں کہا کہ ان کے اندر، اقبال کے اندر جو ہے حسد کا ایلیمنٹ تھا. وہ ان کے گھر گئے تھے لاہور میں، جواب نہیں دیا، شکریہ ادا نہیں کیا، پھر یہ کہا. یہ سب بالکل بچکانہ قسم کی بات ہے. اپنی جگہ انہوں نے ستائش کی، اور ٹیگور نے بھی ستائش کی، اور کہا کہ کبھی کبھی مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غیر ضروری ہم دونوں کا تقابل کرتے ہیں. تقابل کے پیچھے دراصل وہ نفسیات تھی کہ اقبال کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا. اب نوبل پرائز کی اپنی سیاست ہے. مہاتما گاندھی کو اعلان کرنے سے پہلے جو ہے اس کو سپریس کر دیا برطانوی حکومت نے، انتخاب ہو گیا تھا. اقبال کے ساتھ پیچیدگی یہ تھی کہ ان کا کلام زیادہ انگریزی میں چھپا نہیں تھا، چونکہ انگریزی ایک فلٹر لینگویج ہے. زیادہ صرف نکلسن نے ایک ترجمہ کیا، وہ کیا، پھر دوسری چیزیں وہ چاہتے تھے کہ جاوید نامے کے ذریعے ان کو ملے، مگر دوسری چیزیں نہیں ہوئی تھی. پھر وہ عصبیت بھی تھی
تیسری ایک جارحانہ انداز استعماریت کے خلاف بھی تھا اقبال کے بہت سے، لیکن بہرحال ان کو جو نہیں ملا، اور نوبل پرائز سے ہزاروں گنا بڑی شخصیت ہے اقبال کی۔ تو اقبال اور ٹیگور کی جو شاعری ہے وہ دھیمی دھیمی شروع میں خواب آلودہ ہے۔ اقبال کا پورا نقشہ الگ ہے۔ اقبال کے ہاں ایک پنجنٹ وہ ہے پورا جو ہے، آپ اس کو جارحانہ چاہیے کچھ کہیے، لیکن اقبال کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ پوری استعماری قوتیں مسلم دنیا کو شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور پھر ہمارے ہاں بھی یہ امت خرافات میں کھوئی گئی، سب ایسے مسئلے تھے، اور پھر بہت سی صدیوں کی جو ہے کاہلی، تساہلی اور بہت سی چیزوں کو ان کو ضرب کلیم کی طرح سے وہ کرنا تھا۔ تو اقبال کا انداز ویسا نہیں ہے، بلکہ اقبال کبھی کبھی اپنا توازن سے بھی جو ہے برقرار نہیں رکھتے، اور حافظ پہ غیر معمولی شدید تنقید کر دی تھی انہوں نے، اور پھر بے شمار لوگوں نے اقبال پر اعتراض کیا، اور ہمارے خواجہ حسن نظامی نے انہوں نے اس اسرار خودی کے دیباچے میں، اور کہ یہ بعد میں انہوں نے وضاحت بھی کی اور وہ حصہ بھی نکال دیا کہ میں ایک اصولی پرنسپل لٹریری ادبی اصول کے طور پر کہہ رہا تھا، حالانکہ خواجہ حافظ کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے اپنی میری غزلوں میں۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی اقبال اپنا جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو دونوں کے جو ہے انداز الگ ہیں، ٹیگور کے اور ابھی بھی جو ہے ٹیگور اور اقبال کا جو ہے کوئی خاص کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہوئی، حالانکہ کچھ مضامین جو ہے ان کے ایک شاگرد نے ایک مضمون لکھا، ایک آدھ مضمون ادھر اس طرح جو ہے۔ تو مشرقی پس منظر میں جس وقت جو ہے بے شمار لوگ سے آپ جانتے ہیں کہ اقبال بہت منکسر المزاج بھی تھے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی خطوط لکھتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ہے بتاتے تھے کہ کس طرح سے کیا ہونی چاہیے، لیکن بڑا حصہ ان کا فارسی میں رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ غالب کو بہت ناز تھا اپنی فارسی پہ، اب ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ساری مقبولیت ملی اردو سے، اور ایران میں سبک ہندی کی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی۔ اقبال کو اہمیت ملی انقلاب ایران کے بعد، کیونکہ ان کے ہاں اور وہاں غیر معمولی اہم شخصیت، بلکہ نقیب انقلاب ایران کے جو ہے جنہوں نے انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن رکھا، علی شریعتی نے، وہ تو جو ہے درسگاہ حسینی میں تو اقبال پہ لیکچرز دیتے تھے، اور پھر کتاب بھی اقبال و ماں بھی چھپی، اور انہوں نے اقبال کو جو ہے علی گنا، اور اقبال کی بھی جو ہے جو نسبت اہل بیت کے ساتھ تھی بڑی گہری تھی۔ تو اقبال نے اپنے ہندوستان جو تقسیم نہیں ہوا تھا اس پس منظر میں بے شمار اپنے معاصرین سے ربط رکھا، معاصرین نے بھی ان کو خضر کی نگاہ سے دیکھا، اور پھر دوسری ایک دلچسپ واقعہ سن لیجیے۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب تھے، کافی لوگ جاتے تھے ان کے پاس دعاؤں کے لیے، کے لیے، تو یہ بھی گئے اقبال، انہوں نے عرض کیا کہ دعا کیجیے، یہ داڑھی منڈے کو میں دعا کروں گا بولتے اقبال نکل گئے۔ بعد میں جو ہے وہ ٹانگے میں بیٹھے، لوگوں نے کہا اقبال تھے، بھاگتے ہوئے وہ آ کے بولے ارے جو ہے معاف کر دو، تم تو قوم کی ملت کی اتنی خدمت کر رہے ہو، کچھ نہیں۔ تو ایسے بھی بڑی دلچسپ واقعات بھی ہیں، اور بھی بہت دلچسپ واقعات ہیں اقبال کی زندگی میں جو ہے اس طرح سے۔ تو مشرقی پس منظر میں اقبال اور لوگوں نے بھی لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے تو لکھا کہ عشاء کے سب سے بڑے شاعر، اور کافی جو ہے مولانا آزاد کی رائے بہت ہی جچی تلی ہوتی تھی، اور انہوں نے جب اصغر گونڈی پہ لکھنے کے لیے کہا تو کہا کہ میری رائے سے لوگ بڑے چمکتے ہیں، لیکن میں اصغر گونڈی کے ہاں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اختر الایمان کا نام انہوں نے ساہتیہ اکیڈمی کے شعراء کی لسٹ سے نکال کر پھینک دیا، حالانکہ اختر الایمان شاعری میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو نام بھی اپنا صحیح امتزاج کرنا، یہ اختر اور الایمان یہ کامبینیشن کیسا ہے، تو ایسے سخت قسم کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے بہرحال ان سیاسی وابستیوں سے ہٹ کر اقبال کو اہمیت دی۔
یہاں تک کہ انہی کے ہم اثر سیاست دان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، وہ ایک پرانا شیکسپیئر دوسرے زمانے کا انگریزی کا مشہور ہے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ صدر مملکت پاکستان بنے یا چوائس اتنا ہی محدود رہے کہ صدر مملکت پاکستان یا اقبال کا کلام، میں اقبال کے کلام کو پہلی ترجیح میں حاصل کر لوں گا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا بیان. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقبال نے جو کہا تھا اپنی زندگی کے دیگر دانہ راز آیت کے نہایت، پہلے انہوں نے جو کہا اپنی جگہ بہت حد تک صحیح ہے، لیکن دنیا کائنات بہت وسیع ہے. اقبال کی طرح کے بے شمار لوگ وقت کے ایک محور پر آتے بھی رہیں گے، لیکن ایک اتنے طویل عرصے تک ایسی شخصیتیں نہیں آئیں. اقبال کا 1938 میں انتقال، وقت اپنا. اقبال سے پہلے بھی شخصیتیں آئی تھی، کافی وقت لگا، لیکن شاعرانہ تعلی رہتی ہے شاعروں کے پاس. شاعروں کے پاس وہ تعلی رہتی ہے، تو وہ انہوں نے تعلی سے ہٹ کے وہ درد مندانہ کہتے تھے اس کے اندر، دیگر دانا راز آیت کے نہایت. تو وہ شاعر انسانیت تھے. امریکہ کے مشہور نقاد آرٹ کے اور تنقید کے، انہوں نے لکھا اسرار خودی کے دیباج پہ ایک ریویو کیا، جو امریکن لائبریری میں دوسری جگہ بھی محفوظ ہے، اب تو اب سب جگہ آ گیا ہے. مغربی دنیا اس وقت جب کہ بلی کتوں پہ جانوروں پہ لکھنے کو اپنا اعزاز سمجھتی تھی، مشرق سے ایک ایسا شاعر آیا جس نے انسان کی توانا آواز کو لوگوں سے بہت بڑے میں نے ہرمن ہیس کا آپ کو حوالہ دیا، ایم فاسٹر جو بہت بڑی جو ہے کتاب کے پیسیج ٹو انڈیا، اور سرراز مسعود سے ان کے گہرے تعلقات تھے، اور انہوں نے بھی جو ان کی کتاب ہے پیسیج ٹو انڈیا تو فلمائی بھی گئی. تو اور انگریزی کے ناول نگاروں، چند اہم 20ویں صدی کے ناول نگاروں میں ان کو شمار ہوتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ان کے ایک دن کی جو ہے ڈرامے کی جو ہے آمدنی انہوں نے اردو ہال کی ایم فاسٹر. تو اقبال بیسیکلی کیا تھے کہ وہ عالم انسانیت کے شاعر تھے. بعد کے دور میں وہ سیاست میں زیادہ، اگر کہ عملی سیاست کو بعد میں چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن اتنے الجھے ہوئے رہے کہ گلی گلی جا کے جو ہے اپنے وہ کونسل کے لیے ووٹ مانگنا، اس طرح کی چیزیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ارے شاعر کی کیا حالت ہو گئی ہے، حکومت کی گلی گلی جو ہے ووٹ کی، اور کیسے کیسے الزامات کریں. تو پھر الزامات ایسے لگتے ہیں کہ اس کی جو ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اقبال پہ بھی الزامات لگ گئے کہ طائف کا قتل کر دیا انہوں نے، وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو اقبال لندن جاتے رہے، گولمیز کانفرنس وغیرہ ان چیزوں پہ، لیکن وہاں کے ادبی حلقوں میں انہوں نے اپنے کبھی جو ہے ان سے روابط نہیں رکھے. اس زمانے میں عزرا پاؤنڈ بہت اہم تھے، بلومسبری گروپ اہم تھا، اور WB ایٹس اہم تھے، اور TS ایلیٹ جس نے 20ویں صدی کے ادب کو بہت متاثر کیا. تو یہ جدید رجحان کے لوگوں، ان لوگوں سے ان کے ریلیشنز یا ان سے روابط کے کوئی جو ہے پہلو نہیں نظر آتے. اور اقبال کے برخلاف ٹیگور بار بار جاتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے ورلڈ پوئٹ کے اپنے آپ کو کرنے کے لیے. جاپان گئے، ایران گئے، وہاں گئے، لندن میں کئی بار جو ہے ان لوگ ان گروپ سے، ادبی گروپ سے، وہ اگرچہ کہ تعلیمی کام کرتے تھے، سماجی آگاہی کی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا کور جو ہے بالکل ادبی رکھا، دوسری چیزوں کو رکھا. اقبال کے ہاں تبدیلی آئی بعد کے عہد میں. انہوں نے جو ہے شاعری کو مت سمجھو، یہ میرا پیغام سمجھو کہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں شاعر بھی نہ سمجھے، کیونکہ میں نے بہت سی چیزوں کی تبدیل کی. اور اقبال نے لفظیات کا نیا ذخیرہ دیا، ایک کیمیا گری دی لفظوں کی، اس کو کہتے ہیں آلکمائزیشن. پرانے لفظوں کو نیا روپ دے دیا، شعر اور نظم کے درمیان کی سرحدوں کو توڑا، اور بہت سی چیزیں. اور وہ جیسے رشید احمد صدیقی نے کہا کہ زلفوں کی غزل، چہرے کی غزل، گلنار غزلوں کو انہوں نے رزم کی ایک کیفیت دے دی، وہ شعلہ جوال عطا کیا. تو وہ اس کے پیچھے ان کی جو ہے پوری تڑپ تھی امت مسلمہ کے لیے زیادہ،
اور امت مسلمہ کے حوالے سے عالم انسانیت کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے میرا تخاطب مسلمان اس لیے ہیں کہ وہ مجھ سے قریب ہیں, چند بنیادی اصول ان کے ہاں ہیں, لیکن ان کے حوالے سے میں عالم انسانیت کے لیے بات کرتا ہوں. اور انتقال سے پہلے جو انہوں نے ریڈیو کو پیام دیا, لاہور ریڈیو کو, اس میں انسانیت ہی کا ذکر, امن, انسانیت کے لیے امن کی ضرورت, یہی بات کہی انہوں نے. عالم خود میری صاحب کہتے تھے کہ یوسف میں تو اقبال کو عالم انسانیت کا شاعر بتاؤں گا, اسلام کے حوالے کے بغیر بھی بتا سکتا ہوں. خیر وہ عالم صاحب کا ایک خاص مارکسسٹ انداز تھا. تو یہ جو ہے اقبال نے اپنی جو ہے چیزوں کو جو ہے محسوس کیا, اور اقبال ہر بار یہ کہتے تھے کہ عالم انسانیت اور امن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو اقبال کی جو شخصیت ہے وہ غیر معمولی اہم ہے. مشرق اور مغرب میں ادب کے فکری سرچشموں کا اگر تجزیہ کریں تو اتنی بڑی آپ کو ملتی ہے, سمجھیے. پھر ویسی ان کے تہذیبی سرچشمے, اسی طرح سے اسلامی فکر کے سرچشمے. تو اقبال کا مطالعہ بھی بہت غیر معمولی تھا, بہت پڑھتے رہتے تھے. وہاں بھی پڑھا انہوں نے, پھر مسلسل پڑھتے رہتے. اور کوئی کتاب ہونا ہو تو اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں. آپ کی انگلیاں انٹرنیٹ سے کھیلتی, آپ کو مضامین آ جاتے, کتابیں آتی, آپ کو امیزون سے کتاب چاہیے آپ لے سکتے. اس کو تو خط لکھنا, بھائی وہ کتاب کہاں ہے, وہ لائبریری میں کہاں ہے, وہ کہاں ہے. اقبال وہاں گئے تو بولے مجھے تڑپتی ہے کہ یہاں کی دیکھ کے بہت سی چیزیں, سپارہ جو ہے, یہ سب چیزیں تھیں, وہ بہت ہی تھی. لیکن اس وقت بھی اقبال جو ہے کوشش کرتے تھے اور ایک چھوٹے سے چھوٹے سوالات ان لوگوں سے لکھتے تھے کتابوں کے حوالے. وہ کتاب جو ہے مانگتے تھے. تو جیسے میں نے کہا کہ اسلامی فکر کی تشکیل جدید جو ترجمہ اس کا کیا ہے, اور دوسروں نے جو ہے دوسرے انداز کا ترجمہ کیا, تو ریکنسٹرکشن جو بک ہے ان کی, اس میں پتہ چلتا کہ کتنا گہری علمی شخصیت تھی, کہ اس کو جو ہے وہ اقبال کس طرح سے اپنے وسیع کینوس کے ذریعے اپنی جو ہے چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے, اور جرأت کے ساتھ رکھتے تھے. ان میں جرأت کی کمی نہیں تھی, بہت ہی جرأت کے ساتھ رکھتے تھے. کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیے اقبال پر. جین صاحب تھے یہاں پر اردو یونیورسٹی میں, ان کی کتاب آئی ہے بڑی عجیب سی. وہاں امریکہ میں جا کے پتہ نہیں کون سے کمیونل حلقوں میں وہ گر گئے. ایک کتاب انہوں نے لکھی کہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ, انہوں نے وہ کتاب لکھی. اس میں مسلمانوں پہ اتنے سخت اعتراضات کہ انہوں نے جبر کیا. دوسرا اعتراض یہ کہ ابھی بھی کوئی ہندو اگر جو شاعری وغیرہ کرتا تو اس کو اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ سر پہ بٹھاتے ہیں, لیکن انہوں نے لکھا. تیسری بات یہ کہی کہ جو ہے یہ خیالی غلط ہے کہ مسلمان اور ہندوؤں کی مشترکہ زبان تھی اردو. ہندی تو گھروں میں ہندو بولتے تھے, اردو جو ہے وہ لوگ کہتے تھے. یہ بات. چوتھی بات انہوں نے, اور بھی کئی باتیں ہیں, انہوں نے یہ کہی کہ اقبال نے شاعری میں تو کچھ نہیں کہا, لیکن نثر میں انہوں نے بدخواہی کی ہندوؤں کے تعلق سے. تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا جو چولہا بدلتے ہیں. پھر انہوں نے لکھا کہ میرے مسلمان شاگرد معاف کریں, میں ان کو ابھی بھی ویسی چاہتا ہوں. پھر چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں معلوم. آپ کن حلقوں سے آپ جا کے, اکثر لوگ گر جاتے ہیں بعض جگہ امریکہ میں جانے کے بعد. مجھے معلوم ہے کہ کونسلیٹ تھا, اس نے اٹھا کے پھینک دیا پیمفلیٹس, وشو ہندو پریشد کے کچھ لوگوں نے وہاں رکھ دیا تھا. تو اس طرح سے کچھ لوگ جاتے ہیں, گھیر لیتے ہیں لوگ, پیسہ ویسا ہر طرح کی چیزیں. تو اقبال پر انہوں نے یہ سخت تنقید کی ان کے مقصد. اور جہاں تک شاعری کی بات ہے, اقبال کے ایک صاحب تھے بہت اہم آدمی اور بہت بڑے تنقید نگار کے شاگرد, ایف آر لیویز بہت بڑا تنقید نگار تھا انگلینڈ کا. ان کے شاگرد پٹنہ میں بہار میں رہتے کلیم الدین احمد صاحب, انہوں نے بہت بڑا کام کیا اردو کے فروغ اردو کے. ان کے میں 7 اچھی جلدیں 6 جلدیں نکلی ہیں, جس میں انگریزی اردو کے جو ڈکشنری, اپ ٹو ڈیٹ ڈکشنری,
انہوں نے بڑے سنسنی خیز بیانات دینے میں ماہر تھے وہ. غزل ارے یہ تو نیم وحشی صنف ہے. تنقید اردو میں محبوب کی کمر ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آتی. اقبال کو شاعری کیا ہے, وہ ایک ساخی نما اردو میں ایک اچھا لکھ دیے. اب کیا کرتے تھے انہوں نے, اقبال ایک مطالعے میں لکھے یہ انگریزی نظم ہے, یہ دیکھو اقبال ایسا لکھ سکتے, یہ انگریزی نظم ہے اقبال ایسا لکھ سکتے, یہ ڈانٹے کی نظم ہے اقبال ایسا لکھ سکتے. خیر ڈانٹے وغیرہ چلیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, لیکن تیسرے درجے کے شعراء کا بھی جو ہے لکھ کے بولتے انہوں ایسا لکھ سکتے. اقبال کا شائن کیا چیز ہے بھائی؟ ہاپکنس کی یہ دیکھ لو, آپ جواز بھی نہیں دیتے, آپ بولتے ایسا لکھ سکتے کیا, جسٹیفائی کرنا کہ اس نظم میں کیا ہے, اس نظم میں کیا کمی ہے, اس کو کیا بولو ایسا. تو شاعری کی حیثیت سے بھی کچھ لوگوں نے ان پر تنقید کی. ابتدا میں تنقید کرنے والوں میں حسرت موہانی بھی تھے, لیکن نام سے نہیں کرتے تھے. فانی بدایونی بھی تھے, وہ اقبال تو ناظم ہے, یہ کرافٹس مین ہے, یہ شاعر نہیں ہے کہتے تھے. لیکن وقت نے بتا دیا کہ جو ان لوگوں کی اہمیتیں کچھ نہیں ہے, کیونکہ اقبال کے ہاں جو ہے تخلیقی بہاؤ تھا. اب آپ جو ہے تک دن دن کتنے سالوں تک کریں گے اپنی شاعری کی لہریں؟ کیوں نہیں بدلیں؟ کوئی لفظوں میں کیوں کریں؟ کوئی نیا لفظ کیوں نہ لائیں غزل میں لاتے غزلیت چلے جاتی. اب کب تک چھوئی ہوئی کی طرح رہیں گے؟ اقبال نے توڑا اس کو. ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا نا, اقبال نے نظم اور غزل کے درمیان کی سرحدوں کو بھی توڑا. اب آپ کہیں کہ غلط کیا وہ کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن اقبال نے کیا. بعض انہوں نے اپنی نظموں کو چھانٹ کے غزلوں میں ڈال دیا, بعض غزلوں کو جو ہے عنوان دے کے نظموں میں ڈال دیا. تو ان کے ہاں, اب ہمارے ہاں جو تھا غزل کا مزاج ایسا, ایک شعر کچھ دوسرا شعر کچھ, بیسیکلی تھوڑا سا ہونی چاہیے کہ ایک ثانیت کا مزاج ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتا تھا. اقبال نے اس کو دوسرے انداز میں, اور پھر دوسری جو ہے اقبال نے پوری غزل کے ایڈیمی کو بدل ڈالا. وہ چھوئی موئی کے یہ انداز, فقیرانہ انداز کو انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے, اور سخت جواب بھی دے دیا انہوں نے. بعض جگہ جو ہے میں نے کہا کہ حضرت موہانی اپنے نام سے نہیں لکھتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ لفظوں کی غلطی, یہ لفظوں کی غلطی, تمام چیزیں. فیض پر بھی اعتراض ہوئے. سخن ہمارے ایک صاحب ہیں جو ہمارے بزرگ کی طرح ہیں, ہم انگلینڈ سے آتے رہتے رہے, وہ غلط کر ملا دیکھیں غلط نہیں ہے. فیض نے جو لکھا وقت کے تبدیلی کے ساتھ, ایک زمانے میں پوئٹری سنگل تھی, اب افریقن پوئٹری, انڈین پوئٹری, انگلش پوئٹری, امریکن پوئٹری, آئرش پوئٹری, تو اب آپ پوئٹریز بولیں گے تو آپ کیا غلط ہے؟ سخن ہمارے بولنے میں کیا غلط ہے؟ نہیں, وہ انگریزی کے حد تک نہیں. اسی طرح بعض وقت بیجا اعتراض بھی فیض پر بھی ہوتے رہے, زبان پر, اقبال پر بھی ہوتے, کہیں غلطیاں, اور مخدوم پر بھی ہوتے رہے. غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں, لیکن اس کو ایسا جو ہے برائی کا پربت بنا دینا جو ہے, اقبال نے دانستہ طور پر ایک سخت جواب دیا کہ لسانی امکانات کو آگے بڑھانا چاہیے, محدود نہیں کرنی چاہیے. ان لوگوں کا جواب بھی جو ہے انہوں نے دیا, یہ لوگ تھے اور دوسرے لوگ. لیکن وقت نے بتا دیا کہ اقبال کی شعری شخصیت کتنی اہم ہے, اقبال کی شعری کائنات کتنی اہم ہے. یہ جو ہے لکیر کے فقیر میں رہنے سے کوئی چیز نہیں ہوتا. وقت بھی تیزی سے بدل رہا ہے. جیسے نہرو نے کہا کہ 150 سال میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ 1500 سال سے زائد کے عرصے میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہیں. وقت, اور نہرو کے بعد تو اور وقت بہت تیزی سے بدلا. اچھا بدلا, خراب بدلا, ہماری قدریں خراب ہوئیں, وہ الگ مسئلہ ہے. انسانیت کے لیے کیا ہو رہا ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ کویشچن, لیکن وقت تو تیزی سے بدلا ہے. تو اقبال کی شاعری میں بھی جو ہے وہی جو ہے آپ تبدیلیاں دیکھتے ہیں, بہت سی چیزیں. اور اقبال ایک غیر معمولی, دنیا کے عظیم شاعروں میں ان کا مقام ہے, صرف ہندوستان پاکستان نہیں. انامِ شامل نے زبردست مضمون لکھا. اقبال اور گوئٹے جو ہے مشرقی ادب سے یورپ کو اس نے متعارف کروایا, اور جو ہے جرمن ادب کا بہت ہی سرخیل آدمی ہے جس نے متاثر ہوا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا نقاد, سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا گیا ہے, وہ بھی جو اپنی شاعری عمر خیام کی مسٹیفیکیشن کے نتیجے میں ہارورڈ یونیورسٹی میں طالب علم تھا, اس نے عمر خیام کو پڑھا, وہاں سے شاعری کا چسکا لگ گیا اس کو.
تو اقبال کی عظمت، یہ اور بات ہے کہ اقبال پہ بہت سے لوگوں نے عقیدت میں اتنا غلو کر گئے، چھوڑیے اس کو. اقبال کی شاعری میں بھی بہت سے پہلو ہیں جہاں شاعرانہ مزاج سے زیادہ پروزیک نثر کے انداز پہ گھما ہوتا ہے، لیکن عظمت اپنی جگہ ہے اقبال کی. دنیا کے عظیم شاعروں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے، جیسا غالب کا شمار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہو سکتا ہے. اقبال نے ان پہ نظم بھی لکھی غالب پہ، اور جب غالب کے مزار پہ گئے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے مزار کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور جو نظم لکھی انہوں نے کہ تخیل کی سطح پہ پہنچنا مشکل ہے. غالب بھی متاثر تھے بے دل سے یہ بھی متاثر تھے. اور جب ان کا یوم اقبال منایا گیا تو طلباء سے کہا کہ تم لوگ یوم بے دل کیوں نہیں مناتے؟ تو بہت بہت بڑی شخصیتیں ہمارے عہد سے جڑی ہوئی، عہد سے پہلے آتی رہی ہیں. آج تو میڈیوکرس زیادہ ہیں پوری، یعنی دنیا میں سیاست میڈیوکرس سے بھری ہوئی ہے، ہماری درسگاہیں میڈیوکر سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے طلباء کو وہ اخلاقیات ہی نہیں دی جاتی ہے. میں یقیناً ان لوگوں کی ستائش کرتا ہوں جو ادارے قائم کرے ہیں، اور میں بھی کئی اداروں سے منسلک رہا ہوں، لیکن پہلی ترجیح ان کی تجارت ہوتی ہے. اخلاقیات کو، تہذیب کو، زبان کو 1% بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو بیسک جو چیز ہے، ایف آر لیوس نے جو بات کلیم الدین کے جو وہ تھے بڑے نقاد، کہا کہ یونیورسٹی ڈیفینیٹلی میکس پیپل ٹو گرو. آپ گرو کرنا نہیں چاہتے، آپ مشین بنا دینا چاہتے ہیں، ایک انجینئر کو ایک جو ہے روبو بنا دینا چاہتے ہیں. آپ کے اداروں میں کوئی تہذیبی جو ہے فنکشنز تک نہیں ہوتے. لوگ اقبال کے نام سے بھی واقف نہیں رہتے بچے جو. پھر آپ جو ہے ساری سہولتیں لیتے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کی، کس بنیاد پہ لیتے آپ؟ یہ سہولت دی گئی ہے آپ کے اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے. The basic constitution spirit is that you have to keep your cultural position. ورنہ جو ہے پیسے دے کر کوئی بھی کہیں بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اور ویاس ریڈی نے تو بہت اہم کام کیا آندھرا پردیش میں، غریب بچوں مسلمانوں کے لیے کئی سو کروڑ روپے دیے، اور انجینئرنگ وغیرہ میڈیسن اور اہم اس میں جو ہے کئی سو کروڑ کے نتیجے میں یہ غریب طبقہ بھی جو ہے اب تعلیم حاصل کر رہا، ورنہ جو ہے لاکھوں کے نیلام ہوتا رہا تھا. تو بہرحال اس مسئلے سے قطع نظر اقبال نے غیر معمولی عطا، اقبال کی عطا. ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب اردو شاعری کی مزاج میں کہا کہ اقبال کی عطا غیر معمولی ہے، چاہے وہ غزل میں ہو یا نظم میں ہو. اقبال نے رباعیات بھی لکھی. انہوں نے رباعیات اور خطاط کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھا، کہا کہ یہ بیکار قسم کی ہے. لوگ کہیں بھائی نہیں رباعیات کا ایسا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پہ ہوئے، باقی چیزیں انہوں نے ان بہت سی چیزوں کو تفریق کو بھی نہیں رکھا، سرحدوں کو توڑا. غیر معمولی جو ہے کلام دیا اردو کے ذریعے، فارسی کے ذریعے. ان کی نثر بھی غیر معمولی اہم ہے، اگرچہ نثر انہوں نے کم لکھی، لیکن انگریزی بھی ان کی اتنی غیر معمولی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روٹس لیکچر کے نتیجے میں جو کتاب وجود میں آئی، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ، وہ غیر معمولی ہے. تو ایک بہت بڑی ابخری شخصیت تھی جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، جس کے تعلق سے شکیب ارسلان نے کہا ہماری کئی صدیوں کا عطر ہیں. آخر میں انہی کے ایک معتقد، ان معنوں میں کہ وہ مارکسسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ بہت معتقد تھے اقبال کے، فیض احمد فیض. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اثر بر صغیر پر کسی کا ہے تو وہ اقبال کا ہے. سر سید کا اثر جاگیردارانہ طبقے پہ رہا ابتدا میں، اور پھر تعلیم کے کچھ گوشوں میں، کچھ شمال پر. اقبال کا اثر ہندوستان ہی نہیں پورے اسلامی دنیا میں رہا ہے. انہوں نے سوچنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، سوچنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور ان سب چیزوں کو کس طرح سے ریزالو کرنا چاہیے اس کے طریقے بھی بتائے. اقبال ایک نہر نہیں، ایک موج نہیں، ایک دریا بھی نہیں، ایک سمندر ہے. آپ کے حکم پہ 35 پہ روک دیا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عنوان بہت اہم ہے. بیٹھیے تشریف. بعض باتیں
آپ نے پارلیمنٹ میں منموہن سنگھ اور فلاں نے اقبال کا حوالہ دیا اور اقبال کے اشعار پڑھے، آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ راکیش شرما جب خلا میں گئے تھے تو اندرا گاندھی نے یہاں سے پوچھا تھا ان سے کہ کیسا نظر آ رہا ہے بھارت، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ نظام کالج کا ہے۔ اور پھر دوسرے جو ہے مرارجی بھائی، جن کو اردو برابر نہیں آتی، حوالہ دے رہے تھے، وزیر اعظم تھے اس وقت، گجرات میں تقریر کر رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری جہاں سے کچھ روشن کا انہوں نے حوالہ دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ ہی نہیں، اسمبلیز میں لے کے پنچایت تک اور کارپوریٹرز جو بھی ہیں اس کے حوالے دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی فرقے سے، لیکن اقبال کے کلام کی موضوعیت یہ ہے کہ اس میں دریا جو ہے کوزے میں بند ہو جاتا ہے جب وہ شعر کہتے ہیں۔ اور آپ نے ذکر کیا کشمیر میں اقبال کے کلام کے بارے میں جو کام ہوا، میں سن 1977 میں کشمیر گیا تھا میں، تو اس وقت جگناتھ آزاد وہاں کی یونیورسٹی کے ہیڈ تھے، جموں یونیورسٹی کے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جگناتھ آزاد کے بارے میں بھی خود اگر ایک لیکچر رکھ دیا جائے تو کم ہے کہ وہ اس قدر عاشق اقبال تھے، اور پھر وہ ان کے والد سے تلوک چند محروم سے جو ہے جو کچھ حد یہ ہے کہ وہ تلوک چند محروم ان کو ملانے کے لیے دے گئے تھے اقبال، تو جانے تک ان کا وصال ہو گیا تھا، اور بعد میں انہوں نے خبر پر جا کر ایک نظم لکھی جو کلام ان کا لکھا گیا ہے۔ خیر وہ بات ایسی تھی۔ اور آپ نے جب تذکرہ کیا معاصرین کا، تو خیر ہم تو 1938 میں شاید 9-10 سال کے تھے جب کہ وہ رحلت کر گئے، اور اس وقت جو ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن جب میں یونیورسٹی میں تھا تو خلیفہ عبدالحکیم صاحب سے ہماری ملاقات رہی، جو بعد میں وائس چانسلر ہوئے پاکستان کے۔ ملاقات کیا رہی، ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہ پروفیسر تھے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر رضی الدین جو یہاں وائس چانسلر تھے، اس پاکستان جا کے 2-3 رضی الدین بھی بہت اقبال کا کلام لکھے ہیں اس نے۔ ایران کا ذکر آیا، ایران میں انقلاب جب آیا خمینی کا، جو مشہور ہے، ایک لینڈ مارک ہے، تو مجھے حیدرآباد کے ایک صاحب نے سنایا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیڈیم میں، اور وہ سمندر تھا، تو سروں کا سمندر تھا انقلاب کے وقت، جو راستوں پہ نکل آئے تھے یا انقلاب میں شریک ہوئے تھے، تو پلیک کارڈز لگا کے جا رہے تھے لوگ، اس پہ خمینی صاحب کی تصویر کے ساتھ ایک تصویر تھی۔ تو یہ جو اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بازو والوں سے پوچھا انہوں نے، یہ ہندوستانی صاحب جو ان سے میری ملاقات ہوئی، ان سے یہ ہندوستانی صاحب نے اپنے ایرانی دوست سے پوچھا جو پڑوس میں بیٹھے تھے، یہ خمینی کی تصویر تو سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے بازو کس کی تصویر ہے؟ تو وہ ایرانی ایک دم ان پہ پلٹ پڑا، بولے تم ہندوستانی ہو؟ جی ہاں۔ تم یہ نہیں جانتے کہ اقبال ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اقبال کا کیا مقام ایران میں تھا۔ اور پھر وہ اگر پورا سنا دیا، دیگر دانا رازائے ایک پچھلا بولے، نہیں میں مجھے پورا یاد نہیں ہے، امتیاز صاحب کو یاد ہوگا، نہیں یہ مصرا بول دیے، دیگر دانا راز آیت کے نائب، اس کا پورا انتقال کے وقت ہوا۔ اچھا، ان کا ایک حوالہ دیا آپ نے، زندگی کے آخری ایام میں، نسیم از حجاز آیت کے نائب، سرود رفتہ باز آیت کے نائب، سرآمد روزگار ای فقیرے، دیگر دانا راز آیت کے نائب۔ اب یہ پرشین ہے، آپ نے اس کا حوالہ دیا تو مجھے یاد آیا۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے، اور کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں، عذرائے کرم، ہمارے کچھ محفلیں رہ گئی ہیں، شاید 2-3 ہفتے بس، ان میں جو محافل ہیں ان میں شرکت کیجیے، اور ہمارے اگلے 4 شنبے کے مقرر تشریف لائے ہیں
ضیاء الدین نیر صاحب، اور میں نے عنوان سنا دیا ہے آپ کو، بہت ہی اہم عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں. ضرور بضرور آپ تشریف لائیں اور اس سے استفادہ فرمائیں. جب بھی آتے ہیں تو یہاں ضرور شرکت کرتے ہیں، ذرا کھڑے رہیے. اور یہی نہیں بلکہ 2 محفلوں میں ان کے لائے ہوئے بسکٹ سے ہم نے استفادہ کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے. مجھے اس سے زیادہ لذت اس بات پہ محسوس ہوئی کہ وہ جب وہاں ہوتے ہیں تو ہماری پوری محافل کے جو ویب سائٹ کے اوپر وہ استفادہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس استفادے کا ثواب جو جاتا ہے ڈاکٹر شمشاد حسین اور افتخار حسین صاحب کو جاتا ہے جو پڑوس میں بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ویب سائٹ کا انتظام کیا ہے. آئیے ادھر. بہرحال بڑی ہی آپ کے جانے پہچانے مقرر، جو کم از کم میں سمجھتا ہوں اس حال میں اب تقریباً 2nd سینچری مکمل کرنے والے ہیں. 1 سینچری تو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف اعظمی اقصائے عالم میں امریکہ، UK، مڈل ایسٹ، مختلف جگہوں پہ وہ گئے ہیں، اور اقبال ان کا پسندیدہ موضوع رہا ہے. تو لیکن آج کی تقریب میں نے جو تقریباً آدھا گھنٹہ سنا، اس میں بڑا جلال و جمال دونوں تھا. اس میں جلال جو ہے اقبال کے مخالفین پہ ہو رہا تھا، تو جمالیاتی کیفیت اقبال کی شاعری اور فلسفے اور اس کے پیش نظر جو باتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی صحیح کہا کہ خاص طور سے علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہوئے ہم سر دھنتے ہیں، اور اسی حد تک ہم جس میں ایک شاعری اور جذباتی کیفیت و جذباتی اپیل ہوتی ہے. لیکن اہم چیز جو ہے، اگرچہ کہ وہ نثر میں بہت کم انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ جو ان کے لیکچرز ہیں جو حیدرآباد میں بھی انہوں نے دیے، مدراس میں دیے اور علی گڑھ میں دیے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہ اسمبلی ٹاؤن ہال تھا، ٹاؤن ہال والا 2 لیکچرز دیے. جی ہاں، اسمبلی جو بالکل یہاں سے قریب ہی ہے، تو وہ ٹاؤن ہال کہلاتا تھا اس زمانے میں. اور وہاں انہوں نے 1929 میں 2 لیکچر دیے تھے. کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ بہت ہی اس کا لیول بہت اونچا ہے، عام فہم نہیں ہے. لیکن اجتہاد کے جو دروازے ہیں اس کے سلسلے میں بہت اہم، اس میں ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال نے کوشش کی کہ اجتہاد کے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، حدیث شریف ہے کہ اجتہاد کرنے والا اگر غلطی سے غلط فیصلہ دے تو اس پہ 1 ثواب ہے، اس پہ اگر صحیح اجتہاد کیے تو 2 گنا ثواب ہے. تو اجتہاد مگر کرنا چاہیے. اور اب بدلتے ہوئے زمانے سے اب علامہ اقبال کو گزر کے جو ہے تقریباً 85 برس ہو رہے ہیں، 80 سال سے اونچے ہو گئے. انہوں نے یہ لیکچرز دیے تھے، لیکن اس میں کوئی زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے. اس میں جو غور و فکر ہونا چاہیے تھا اور جو ہم کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی، اس میں کیونکہ ہمارے خدامت پسند علماء جو ہیں وہ ان کا ڈاگمیٹک اپروچ اس میں بڑا معنی رہا ہے. ہمارے مشہور علماء ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ سب اقبال نے اچھا کیا، لیکن اگر یہ کتاب نہ لکھتے تو بہت اچھا ہوتا. حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں وقت گزرے گا، کیونکہ ہمارے علماء کا ہو گیا یہ کہ کوئی کریٹیو تھنکنگ نہیں ہے، تخلیقی ذہن نہیں ہے، بلکہ وہ لکیر کے فقیر ہی رہنا چاہتے ہیں. سوری ٹو یوز دیز ورڈس، کہ ہم جو ہے وہیں پر رہنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اور اصل میں یہ جو تبدیلی کو محسوس کیا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے محسوس کیا، اور شاہ ولی اللہ کے بعد علامہ اقبال، جمال الدین افغانی، سر سید، چراغ علی اور امیر علی کسی حد تک. لیکن امیر علی اور چراغ علی کا اپروچ میں ایک اپولوجیٹک اپروچ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اپولوجی جو ہے دے کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ اقبال جو ہے ببانگ دہل انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ میرے خیالات ہیں وہ آخری نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ آنے والی نسلیں اور مزید غور و فکر کریں اور پھر نئے راہیں کھل پائیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اتنا وقت رکھتے ہیں اور
اپنا وقت دے سکتے ہیں اس میں گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر کے ہم اس سے جو ہم استفادہ ہم کرنا چاہیے تھا ہم استفادہ نہیں کیے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اہل علم حضرات، دانشور حضرات اس طرف توجہ دیں۔ بہرحال میں ہمارے افتخار بھائی کے اصرار پر جو ہے آ گیا، اور جو ہے اور کوئی مجھے عرض کرنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ چہارشنبے کو جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، جیسا کہ میں نے مختصر رکھ دیا تھا کہ قرآن اور اقبال، تو یہ موضوع ہے کہ بغیر قرآن کے اقبال کی فکر کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا اب رمضان شریف کا مہینہ شہر تلاوت القرآن آ رہا ہے، اسی مناسبت سے میں نے یہ عنوان تجویز کیا تھا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور آج ہمارے درمیان کچھ مہمان آئے ہیں جو گنٹور سے آئے ہیں، اور ہمارے اردو اخبارات میں ان کے مضامین اکثر چھپتے رہتے ہیں۔ نصیر احمد صاحب سامنے آئے آپ، اور ان کے یہ گنٹور سے آئے ہیں، تو آج میری صبح میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو مدعو کیا کہ شام میں آپ مسجد عالیہ آئیے، ہمارے دوست احباب سے یہاں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے بڑی سیکریفائس کی، قربانی کی، کہ جاب کو سے جلد دستبرداری اختیار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو قوم کے لیے وقف کر دیا۔ خصوصاً یہ موضوع ایسا ہے کہ 1757 عیسوی سے جو مسلمان ہندوستان میں بر صغیر میں جو جدوجہد کرتے آ رہے ہیں، آج ان کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ ہمارے محترم غلام یزدانی صاحب اس کے ایک زمانے میں تقریباً 10 سال پہلے چیئرمین بنائے گئے تھے، سلطان ٹیپو کے عنوان سے کہ تحقیق کے کتابیں شائع ہوں گی، لیکن وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن نصیر احمد صاحب نے تیلگو زبان میں بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں تعارف کروایا ہے کہ 150 جو مسلم مجاہدین آزادی، جن کی گرام بار بہت ہم نام تک نہیں جانتے ان لوگوں کا، تو اس پہ بڑا کام کیا ہے۔ تیلگو میں کتابیں شائع کی ہیں۔ کتنی کتابیں شائع کی ہیں آپ نے؟ 10 کتابیں جو ہے شائع کی ہیں، اور 10 کتابوں کے بعد اب ایک کتاب آ رہی ہے جو بہت ہی مبسوط ہے، اور اس میں ہر ایک مجاہد آزادی کا بریف انٹروڈکشن ان انگلش ایز ویل ایز ان تیلگو وہ دے رہے ہیں، اور ایک فوٹو کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا کام ہے جس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بیچارے تنہا یہ جو ہے کام کر رہے ہیں۔ اب اس وقت تو ابھی چھپی نہیں ہے، یہ ایک کتاب ہے اور اتنی ضخیم کتاب ہے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بعض شخصیتیں جو ہے انفرادی طور پہ اتنا کام کر جاتی ہیں کہ انسٹیٹیوشنز نہیں کرتے۔ یہ تنہا ایک شخص نے جو ہے ایک انسٹیٹیوٹ کا کام جو ہے کیا ہے، اور بعض جگہ انسٹیٹیوٹ قائم ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کچھ بھی پروڈکشن نہیں ہے، کچھ بھی جو ہے تخلیقی کام نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ چونکہ اہل علم کا اجتماع ہے، درد مندوں کا اجتماع ہے، تو اس میں جو کچھ ہم جو ہے تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں، کتابیں خریدیں، اور ان کو اس سلسلے میں ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ میں آپ کچھ فرمانے والے ہیں؟ ہاں جی، ختم ہو گیا۔ چھوٹا سا تعارف میں دینا چاہوں گا کہ میرا نام عبدالعظیم ہے، پیشے سے میں اسٹرکچرل انجینئر ہوں، اور ایسے ہی محفلوں میں بیٹھ کر جو ہے اقبالیات کا شوق مجھے بھی ہوا، اور کویت میں تقریباً 20 سال سے مقیم ہوں، اور وہاں پر حیدرآباد مسلم ویلفیئر ایسوسیشن ہے، اس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور جہاں بھی موقع ملتا ہے تو اقبال کو میں بیچ میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جہاں تک محافل کی بات ہے، پاکستان میں یوم اقبال پہ جو ہے ہر چینل پہ 24 گھنٹے کا پروگرام آتا ہے، اور ان کے مختلف زندگی کے گوشوں کو لے کر جو ہے لوگوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اقبال شناسی کی جو محفل ہے ہمارے لیے ایک تنکے کا سہارا ہی سمجھے، کہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مور ناتواں بنا لے گا برگ گل کو سفینہ اپنا، تو موجوں کی 1000 کشمکش طوفان کے پار ہوگا۔ تو یہاں پر اقبالیات کو اتنا فروغ نہیں ہے، پھر بھی ان محافل کے ذریعے میرے خیال میں ایک ہوپ اور ایک
سمجھیے استقامت اس سے وابستہ مجھے نظر آتی ہے الحمدللہ. تو دعا میں بس یہی ہے کہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو بڑا چاہتے تھے. وہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ اتنا کیوں چاہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کو؟ کہا کہ 3 کروڑ بار تم درود شریف پڑھو. یعنی ایک شخص جو ہے ان کی محفل میں آ کر بلاتا محمد صاحب، تو انہوں نے کہا تھا جب تک یہ شخص اس محفل سے باہر نہیں جائے گا میں بات نہیں کروں گا. اتنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت تھی. اور ایک جو ہے محفل میں لاہور میں جب وہ سیرت کے جلسے میں جب بیٹھے تھے تو وہ اس کرسی کو لپٹ کے رونے لگے جس میں صدارت تھی آپ کی، کہ بولے کہ اس کرسی کے میں قابل نہیں ہوں. اور بے شک میں آج اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہوں. چونکہ نوجوانوں میں بھی ایک شوق ہے، میں وہ بھی دکھانا چاہ رہا تھا کہ بے شک اس چیز کو ہم فروغ کر رہے ہیں. تو آپ بھی درود شریف پڑھ لیے. کچھ چھوٹے موٹے اشعار میرے پاس ہے، میں دعائے اشعار سیکھا ہوں جو بول دوں گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ دے، سوزے سے صدیق دے، جگر سے تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، مشکلیں امت مرحوم کی آزاں کر دے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اندھیروں میں اس میں محمد سے اجالا کر رہے. محبت میں تاثیر ہے کہ کر دے پتھر کو بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان. میں گنٹور ضلع کے داڑی پلی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوں. بیسیکلی ایڈوکیٹ تھا. میں 2004 تک میں جرنلزم میں کام کیا، پیپر میں ڈیلی میں کام کیا تھا. بعد میں یہ کتاب لکھنے پڑتے تھے. 2004 میں ریزائن کر دیا، جاب ریزائن کر دیا. تب تک 3 کتابیں لکھا تھا میں 2004 تک. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ جاب میں رہیں گے تو یہ کتابیں نہیں پورے کر سکتے. اگر کتابیں پورے کرنا ہے، نوکری کر کے پیسے کمانا ہے. یہ 2 کوشچنس میرے سامنے آئے. میرے فیملی کے سامنے رکھ دیا یہ بات، کیا کروں بس. مر کے جینا ہے، آج جی کے مرنا ہے. میری ماں بولے تھے بیٹے مر کے جیو. میری مسز ٹیچر ہے، میرا چھوٹا فیملی ہے میرا. میرے مسز بولے تھے میں فیملی کا پرابلم میں دیکھ لوں گی. آپ جو لکھنا ہے، جو کام کرنا ہے، جہاں جانا ہے وہ کام کرو. وہ بولنے کو وہ بیکاز آف دیٹ انسپریشن، وہ انسپریشن سے میں یہ کام کرنا شروع کر دیا. میں پورے 10 کتابیں لکھا تھا. عورتوں فریڈم اسٹرگل میں عورتوں کا یوگدان کیا ہے. بعد میں ڈفرینٹ موومنٹس، ٹیپو سلطان پہ کتاب لکھا تھا. 5 times it was reprinted and revised. Professor Ali appreciated it like anything. Yes, I wrote in Telugu. Professor Ali is my friend. ان سے بہت تعلقات ہوتی تھی، ان سے بات چیت ہوتی تھی. وہ ہی اپریشیٹڈ دا بک لائک اینیتھنگ. اینڈ ٹیپو سلطان کے بعد میں اشفاق اللہ خان پہ کتاب لکھا تھا. میں اشفاق اللہ خان کے بارے میں تیلگو میں لکھنے کے بعد آج کل عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی ان کا شہادت چلا. مسلم مائنارٹی اسٹوڈنٹس ویلفیئر ہے ادھر ہے، وہ ان کا شہادت ادھر مناتے ہیں. اسٹیٹ میں ڈفرینٹ 15 سینٹرس میں ان کا شہادت چلتا ہے آج کل. اس کے پہلا اشفاق اللہ خان کو نہیں معلوم. ہی از دا انسپریشن ٹو بھگت سنگھ. بٹ بھگت سنگھ کا یہ شہادت ہم مناتے ہیں بن کی. ہمارے لوگ کو بھی اشفاق اللہ خان کی شہادت منانا. 24 ایئرس ایج میں وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے. یہ مجھے اردو بالکل نہیں آتی، پڑھنے میں نہیں آتی، بولنے میں نہیں آتی. معاف کرنا ایک بات. یہ اشفاق اللہ خان کا ایک کیا بولتے ہیں، نغمہ بولتے ہیں، کیا بولتے نہیں معلوم مجھے. ایک سنانا چاہتا ہوں آپ کے پاس. غلطی بہت معاف کرو مجھے. کچھ آرزو نہیں ہے، کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے رکھ دو کوئی جراسی، رکھ دو کوئی جراسی خاک وطن کفن میں. یہ بات بولے تھے اشفاق اللہ خان مرنے کے پہلے. اور ایک بات بولے، میرا وطن سدا، میرا وطن رہے سدا قائم اور آباد. میرا کیا رہوں میں نہ رہوں. اتنے بڑے شخص ہے وہ، ان کے بارے میں ہمارے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. لوگوں کے بات چھوڑ دو، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. میں یہ کام 20 برس سے کام کر رہا ہوں. میں یہ جاب چھوڑنے کے بعد پورا اس کے اوپر ڈیوٹ ہو گیا.
ये किताब आजकल ये देखो, ये आंध्र प्रदेश मुस्लिम, व्हाट इज द रोल प्लेड विद आंध्र प्रदेश मुस्लिम इन द फ्रीडम स्ट्रगल बोल के 400 पेजेस की तेलुगु किताब है। तेलुगु नहीं, दूसरे लैंग्वेजेस में ये सब्जेक्ट पर किताब बिल्कुल नहीं है। पहली बार ये किताब आई थी, ये रीप्रिंट होने वाली है। तीसरी बात ये क्या है, ये 150 फोटोज कलेक्ट किया था, 17 ईयर्स में वर्क किया था इस पर। बोल के बताइए ठीक है। ये जिन्ना साहब है, जिन्ना साहब का फोटो है। जिन्ना साहब के बारे में तेलुगु इंग्लिश में होगा हर एक फोटो। वो फोटो के नीचे उनका नाम, डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर आई कलेक्टेड दिस, आई एक्वायर्ड दिस फोटो। ये फोटो पूरे एक आर्टिस्ट के देके फिर रीड्रा कराया था। ये पूरे फोटो 150 फोटोज में कलेक्ट किया था। पहुँचाएंगे हमारे मुसन्निफ को तशरीफ लाए हैं आप मुसन्निफ की हैसियत से। अंग्रेज़ी में जब छप जाएंगे और उर्दू में छपेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे। मुझे आसिफ शामी की टेलीफोन करके बताया था आपके बारे में, बहुत बड़ा काम किया है आपने। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से भी इसके बारे में कुछ काम किया जाए। अब तो दुआ होने वाली है। आसान उर्दू की किताबें अवेलेबल हैं, ये आप रियायती दामों पर हैं। और ये उन्हें हिम्मत दे, हौसला दे, शऊर दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें ताकत और हौसला अता कर, हमें सही क़ियादत अता कर, ताकि हम हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक नई क़ियादत के ज़रिए अपने मसाइल को हल करने की तौफ़ीक़ हासिल करें। अपने पड़ोसी मुल्क से सही रिश्ते इस्तवार करने की तौफ़ीक़ सभी को अदा कर, और आलम इस्लाम को और एशिया को क़ियादत का हक़दार बना दे। तब चूँकि यहाँ मुसलमानों की एक ऐसी बड़ी तादाद है जिन्होंने एक अरसे से तेरे पैगाम को आगे बढ़ाने में काम किया है। हमारी दुआओं को कबूलियत बख्श दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।